بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب نے پوچھا ہے جی ہمارے امام صاحب جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی امام کے ساتھ آخری آیت میں شریک ہو جائے تو اس کے لیے امام کا سجدہ کافی ہوگا یا الگ سے سجدہ کرنا ہوگا؟ الگ سے کوئی سجدہ نہیں کرنا ہوگا، بس جو امام نے سجدہ کیا وہ کافی ہے اس کے لیے۔ چھوٹے بچے کو ہدیہ یا عیدی میں ملنے والے پیسے سے بچے کے استعمال کی چیزیں خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں، چھوٹے بچے ہی کے لیے وہ چیزیں وہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں تو بچے ہی کے لیے کوئی چیز خریدی جائے گی، لیکن چونکہ بچہ ان پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے تو شرعی طور پر ان پیسوں کو بیکار چیز میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ جو واقعی بچوں کے کام کی چیز ہو وہی اس سے خریدنی پڑے گی۔ تو اس لیے والدین کو اس میں ایک ہیلہ بتایا جاتا ہے، تدبیر بتائی جاتی ہے کہ بچوں کو جب عیدی ملے تو والدین یہ نیت کر لیں کہ وہ عیدی بے شک رکھ لیں اپنے پاس، نیت یہ کر لیں کہ اب ہم بچوں کی ضرورتوں پر جو خرچ کریں گے وہ بچوں کے پیسوں سے کریں گے، یعنی پیسے ہم نے رکھ لیے لیکن اب ہم ضامن بن گئے ہیں، ہمارے ذمے ہیں وہ پیسے۔ تو اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو بھی بچوں کے صحیح جگہ جو پیسے خرچ ہوں گے وہ تو شرعی طور پہ پھر انہی پیسوں میں سے کہلائیں گے وہ تو، کیونکہ پھر ورنہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں ان پیسوں کو بچوں کو فالتو چیزیں دلا کے۔ تو نیت یہ کر لیں کہ بھائی ہم یہ بچوں کو کے پیسے ہم نے لے کے اب ہمارے اوپر قرض ہو گیا ہے گویا بچوں کے پیسے، اب ہم بچوں کے حوالے کر رہے ہیں، بچے جو چاہے خریدیں یا ہم جو چاہے خرید کے دیں، لیکن ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اب ہم جو ان کے ضروری خرچے کریں گے نا، جو ضروری خرچے وہ ہم نیت کرتے ہیں کہ اس قرض میں سے ہوگا جو ہم نے بچوں کے لیے، بچوں کے پیسوں میں سے اپنے لیے اپنے پاس رکھے ہیں وہ پیسے۔ تو وہ بس یہ نیت کافی ہے۔ تو والدین تو ظاہر ہے جتنا بچہ، یعنی والدین اپنے بچوں پہ اتنا خرچ کر لیتے ہیں کہ وہ بچوں کے اپنے پیسوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، تو خود بخود شرعی طور پر اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اگر شوہر بہت عرصے بعد گھر آیا ہو تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو سب کے سامنے گلے لگا سکتے ہیں؟ بھائی حیا کے خلاف ہے میاں بیوی کا سب کے سامنے ایک دوسرے کو گلے لگانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پسند کیا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو میاں بیوی کا ایسا بے تکلف ہونا پبلک پلیس میں یا سب کے سامنے یہ نامناسب حرکت ہے۔ ایک حیا یہ تو تھوڑی سی ایسی چیز رہ گئی ہماری سوسائٹی میں، اس کو بھی ختم کر دیں گے تو بالکل ہی جو ہے سوسائٹی بے حیا بن جائے گی۔ تو حیا کے ثبوت کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، حیا محسوس ہونے والی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے کہ الحیاء جزء من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مسافہ کر سکتے ہیں سب کے سامنے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گلے ملنا سب کے سامنے یہ ٹھیک نہیں ہے، حیا کے خلاف ہے۔ عبد الرحمن سہارنپور، فرض کفایہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں فرض کفایہ کا لفظ ثابت نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی لفظ کو ثابت کرنے کی، کیونکہ اصطلاحات جو ہیں، ٹرمز جو ہے، جو ٹرمینالوجی ہے وہ تو کوئی بھی وضع کی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فرض کفایہ کا جو حکم ہے وہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جو ہر شخص پہ لازم ہیں، اس کو فقہا نے فرض عین کا نام دے دیا۔ جیسے نماز ہر شخص پہ لازم ہے، ہر مرد پہ، ہر عورت پہ۔ ایک آدمی کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی، تو ایسے فرض کو علماء نے نام دے دیا بعد میں کہ فرض عین کہا جائے گا ایسی عبادت کو جو ہر شخص نے خود کرنی ہے، دوسرا اس کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتا۔ بعض عبادتیں فقہاء کرام نے دیکھی کہ ایسی ہیں کہ چند لوگ کر لیں تو باقی سب سے وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو چند لوگ اگر جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سب پہ جنازہ لازم نہیں ہے، ہاں سارے ہی چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تو علماء نے ایسی نماز کو یا ایسی عبادت کو فرض کفایہ کا نام دے دیا کہ بھائی چند لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ تو فرض کفایہ کا لفظ یا فرض عین کا لفظ تو آپ قرآن و سنت سے نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ کام تو دکھا سکتے ہیں نا، عبادت تو دکھا سکتے ہیں۔ تو آسانی کے لیے فقہاء نے اس کو ایک نام دے دیا، بھائی یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ ٹرمز بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، لیکن یہ احکام پہلے سے موجود تھے، ان کو نام دے دیا آسانی کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بھائی اپنے بھائی کو وصیت کر سکتا ہے؟ بھائی اپنے بھائی کے لیے وصیت جب کر سکتا ہے جب اس بھائی کے بیٹے نہ ہو یا والد بھی نہ ہو، یعنی وارث نہ ہو ان کا، تو وارث ہو تو وصیت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا وصیۃ لوارث، جس کو آپ کی جائیداد میں حصہ ملنا ہے نا آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ تو نارملی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نارملی آپ کے بھائیوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی بیوی کا، آپ کے بیٹے کا اور بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھائی کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 یا اس سے کم کی۔ لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یا آپ میرڈ ہیں لیکن آپ کے بیٹا نہیں ہے کوئی اور باپ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وراثت پھر بھائی کو بھی جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ بھائی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے۔ تو آپ کے مرنے کے بعد جس وارث کو وراثت میں حصہ مل رہا ہو اس کے لیے دنیا میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، جس کو حصہ نہیں مل رہا ہو اس کے لیے وصیت 1/3 تک کی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب غصے کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں غصہ کنٹرول کرنے کے دو وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ ایک تو میڈیکلی کوئی آپ میں پرابلم چل رہی ہوتی ہے، اور ایک اس کی روحانی وجہ ہے۔ روحانی کا مطلب آپ میں تکبر ہے یا آپ ویسے کسی چیز سے پریشان ہیں، تو پھر بات پہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے شعر ہے نا، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو ریگستانوں میں بھی اس کو باغ اور بہار کا مزہ آتا ہے، اور جب اندر سے دل بیابان ہو اور اس میں ہی کانٹے چبھ رہے ہوں، پریشان ہو، تو باغوں میں بھی اور گلستان میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو
اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے, نیند کی کمی ہے, بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ تو ڈاکٹر علاج کرے گا, اس کا نیند کی کمی کو پورا کریں. اور اگر کوئی روحانی وجہ ہے, کوئی ٹینشن ہے, کوئی ڈپریشن ہے, تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور تکبر سے بھی بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے. انسان اپنی ایک ویلیو سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا یہ مقام ہے, جب اس کو وہ مقام نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, غصہ کرتا ہے. تو بھائی تواضع پیدا کرو اپنے اندر, عاجزی پیدا کرو. عاجز لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں وہ ٹینشن میں رہتے ہیں. تو بہت سارے اسباب ہیں. اور ایک نارملی ایک آسان سا ٹوٹکا تو یہ ہے, جب بھی غصہ آیا کرے اور غصہ آپ غلط ناجائز غصہ جاری کریں تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لیں, کہ منت نہ مانیں, کوئی نظر نہ مانیں, لیکن بس یہ سزا دیں کہ میں نے جب بھی غصہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سے بھی غصے پہ کافی کنٹرول ہو جائے گا. مفتی صاحب, ہاتھ پر کالا دھاگا. اچھا, یہاں غصے کی آپ نے بات کی. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو اپنی بیوی پہ بلا وجہ بہت غصہ آتا تھا. جب وہ ہمارے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے لکھا خط میں کہ میں اپنی بیوی پہ بہت غصہ کرتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اصلاح کے لیے ایسا کیا کریں, جب بیوی پہ غصہ کریں تو معافی مانگا کریں غصے کے بعد. تو ان کی یہ غصہ چھوٹ گیا. ان کا مجھے بڑی شرم آتی تھی بعد میں بیوی سے معافی مانگتے ہوئے, تو اس چکر میں پھر میں نے غصہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ایسے غصے کا فائدہ کیا کہ بعد میں مجھے کو ایکسکیوز کرنا پڑے. تو یہ بھی ایک نسخہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا, آپ ایکسکیوز کریں. تو بار بار کتنا ایکسکیوز کرے گا انسان نا, تو بار بار معافی مانگتے ہوئے انسان کو پھر شرم محسوس ہوتی ہے, یار بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو پھر وہ کنٹرول کرتا ہے کہ ایسا کام ہی نہ کرو کہ مجھے پھر بار بار اس پہ معافی مانگنی پڑے. مفتی صاحب, ہاتھ پر کالا دھاگا ڈالنا چاہیے؟ نہیں ڈالنا چاہیے. کیوں ڈال رہے ہو بھائی کالا دھاگا؟ یہ انسان کے وہمی ہونے کی دلیل ہے. مفتی صاحب, بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. البتہ اسلامک بینک سے آپ لے سکتے ہیں. کیا عقیقہ اور ولیمہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق, تو اگر اس سے نکاح کیا تو طلاق ہو جائے گی. اور اگر یہی بات 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہی ہو تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ دیکھیں, اگر کوئی کہتا ہے فلاں عورت سے میں نکاح کروں تو طلاق, تو پھر طلاق ہو جائے گی. اگر اس نے کہا 3 طلاق تو 3 ہو جائے گی, 2 کہا تو 2 ہو جائیں گی, 1 کہا تو 1 ہو جائے گی. اور اگر اس نے یوں کہا میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق, پھر اس سینٹنس کو دوبارہ کہا اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق, تو پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ نے اس سینٹنس کو دوبارہ دہرایا ہے اس سے آپ کی نیت کیا تھی؟ دوسری طلاق کی نیت تھی یا اسی جملے کو تکرار کی نیت سے دہرا رہے تھے؟ تو اگر وہ کہتا ہے اسی جملے کو میں دہرا رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ قسم اٹھا چکا ہوں کہ اگر فلاں سے نکاح کیا تو طلاق ہے, تو پھر اسی کو اگر دہرانے کے لیے کہہ رہا تھا تو پھر ایک ہی ہوگی طلاق, کیونکہ وہ ایک ہی جملہ ہے, اس کو تاکید کے لیے دہرا رہا ہے اس کو. لیکن یہ بڑی پرلے درجے کی حماقت ہے اس قسم کے الفاظ زبان سے ادا کرنا. کچھ بے وقوف احمق لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. طلاق کا لفظ اسلام میں ہلکا لفظ نہیں ہے. تو اگر کسی نے یوں کہا کہ فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اس کو طلاق, تو پھر نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس لیے انتہائی درجے کی حماقت ہے. البتہ بعض اسلاف سے ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق میں ایسی احادیث ملتی ہیں, روایات ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی. تو ان اسلاف سے, صحابہ تابعین سے جو ثابت ہے نا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی, تو ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی عورت کو کہہ دے نا تمہیں طلاق ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی, کیونکہ نکاح ہی نہیں ہے, لہذا اس سے شادی کرے گا تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر طلاق کو معلق کر دیتا ہے وہ کہ اگر میں نے نکاح کیا, نکاح سے معلق کر دیا اس نے, تم سے نکاح کیا تو طلاق, تو پھر ہو جائے گی, کیونکہ وہ نکاح سے پہلے تھوڑی طلاق دے رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے جب نکاح کروں گا تو اس وقت طلاق تم کو, تو پھر ہو جائے گی, کیونکہ نکاح کے بعد طلاق واقع ہو رہی ہے. تو وہ جو اسلاف سے ثابت ہے نا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی اجنبی عورت کو کوئی کہتا ہے تمہیں 3 طلاقیں, تمہیں 10 طلاقیں, تو وہ بیوی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ لہذا وہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے. لیکن اگر یوں کہا کہ نکاح کیا تو طلاق, تو پھر ہو جائے گی, کیونکہ نکاح سے معلق کر دیا, تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی, تو وہ تو اس کی بیوی ہے, تو ہو جائے گی طلاق. پھر عاشق رسول کہنے میں کوئی حرج ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محب رسول کہنا چاہیے, عاشق رسول نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں, عشق کا جو لفظ ہے نا یہ ایسی محبت میں استعمال ہوتا ہے جس میں شہوت کا عنصر ہو, تبھی معشوقہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کو عشق ہو, یعنی اس کو جو ہے وہ آپ کے جنسی جذبات بھڑک رہے ہوں, اسی کو معشوقہ کہا جاتا ہے. عشق معشوقی کہتے ہیں نا, تو شاعری میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے لیے, اللہ کی نبی کی محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ عشق ایک شہوانی محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ رسول کے لیے تو محبت انسان کی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے, جیسے ماں باپ کے لیے پاکیزہ محبت ہوتی ہے, بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے. تو عشق ایک نامحرم کی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں شہوت کے جذبات ہوں. لیکن دیگر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہم مجازن یہ لفظ اللہ رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجازن, مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو آپ مستعار لے لیتے ہیں, عاریتاً لے لیتے ہیں. جیسے آپ کسی بہادر آدمی کو شیر کہتے ہیں, تو شیر اس معنی میں نہیں کہ اس کی دم بھی ہے اور جناب اس کے وہ گوشت کھاتا ہے اور کچا گوشت کھا لیتا ہے, نہ, بلکہ صرف بہادری جس میں پائی جائے گی نا, بہادری, تو بہادری کی وجہ سے شیر کا لفظ مستعار لے کر اس شخص پر منطبق کیا جاتا ہے. تو مراد صرف بہادری میں شیر سے تشبیہ دینا مقصد ہوتا ہے, ہر چیز میں شیر سے تشبیہ مقصد نہیں ہوتی. تو عشق کا لفظ جب اللہ رسول کے لیے استعمال جن لوگوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں ہماری نیت اس میں شہوت کا تو ظاہر تصور نہیں ہو سکتا یہاں پہ, صرف ایک محبت میں مبالغے کے لیے, کیونکہ عاشق کو جب معشوقہ سے محبت ہوتی ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے, تو صرف یہ لفظ محبت کی کثرت کو بتانے کے لیے, یعنی بے تحاشا محبت جب جتانا چاہتے ہیں ہم کسی کے لیے تو اس کے لیے عشق کا لفظ ادھار لے لیتے ہیں اور عشق کا لفظ وہاں منطبق کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اپنے باپ سے عشق ہے,
مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، مجھے اپنی بہن سے عشق ہے، تو مطلب یہ وہ والا عشق نہیں ہوتا، مطلب بے تحاشا محبت ہے، جذباتی محبت ہے. تو اس معنی میں اللہ رسول کے لیے بھی بعض لوگ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو لغت جو ہے نا اس میں بڑا توسع ہوتا ہے، لغت میں بڑی وسعت ہوتی ہے. تو اگر کوئی لفظ کسی زبان میں دوسرے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو جائے اور اس میں پھر غلط مفہوم نہ لیا جاتا ہو تو وہ جائز ہے. اس کے لیے پھر ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی دکھاؤ کہاں قرآن و حدیث میں اللہ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے. بھائی لغت کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، تو لغت جو ہے نا خود ہی اہل عرف متعین کر دیتے ہیں. تو اب اللہ اور رسول کے لیے عشق کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور کسی کی نیت بھی اس میں وہ شہوانی محبت کی ہوتی نہیں ہے، بلکہ جذباتی محبت مراد ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہے اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک چیز کا استعمال اگر شائع ہو جائے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. لغت کے لیے قرآن و سنت کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ افضل بہرحال یہی ہے کہ اللہ رسول کے لیے جو لفظ محبت کا قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسی پہ اکتفا کیا جائے. تو کیوں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کیے جائیں؟ تو محبت ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. لہذا افضل یہی ہے کہ عاشق رسول کے بجائے محب رسول کا لفظ استعمال کیا جائے. میرا خیال ہے اس کے افضل ہونے میں شاید دو رائے نہیں ہو سکتی. نماز پڑھتے ہوئے جائے نماز کے آگے کچھ رکھنا تاکہ لوگ آگے سے گزر سکیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہ صرف صحیح ہے بلکہ سنت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے عام طور پہ سترہ رکھا کرتے تھے. تو جائے نماز کے آگے اگر کسی کے آگے سے گزرنے کی جگہ ہے تو پھر سترہ رکھ دیں تاکہ وہ آگے سے کوئی گزرے تو آپ کی نماز خراب نہ ہو. کیا عورتوں کا بازار میں دکانداروں سے بارگیننگ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں گھر کے باہر کے کام اللہ نے مردوں کے ذمہ لگائے ہیں، عورت کی اصل ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے. آج ہم لوگ مغربیوں کو، اہل مغرب کو فالو کرتے کرتے نا فطرت سے ہی ہٹ گئے ہیں. ان کی عورتیں بھی گھر سے باہر، مرد بھی گھر سے باہر، سارے مردوں والے کام بھی عورتیں کر رہی ہیں اور عورتوں والے کام بھی مرد کر رہے ہیں. تو ان کا تو فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو قرآن کی صاف آیت ہے وقرن فی بیوتکن، عورت کو اللہ نے کہا گھروں میں قرار پکڑو. شاپنگ کرنا، خریداری کرنا یہ مردوں کے کام ہے. بہرحال کسی ضرورت سے خواتین شاپنگ کر سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاپنگ کرنا عورت کے لیے حرام ناجائز ہے، لیکن یہ اصل وظیفہ مردوں کا ہے. عورت کا کام ہے گھر کو سنبھالے. وہ یہی فطری زندگی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک چلی آ رہی تھی. اب اس فطرت کو سے ہم بغاوت کر رہے ہیں. تو کوئی ضرورت سے اگر خاتون شاپنگ کر رہی ہے تو ایک الگ بات ہے، جائز ہے پردے کی پابندی کے ساتھ. تو اس دوران ظاہر ہے جب عورت شاپنگ کرے گی تو بارگیننگ بھی کرے گی نا. وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو قیمت اس نے بتا دی وہ دے کے چلی آئیں. تو یہ تو دکاندار تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، مہنگی چیزیں اپنی چیز کو جو ہے نا اس کی مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ بیچیں گے جو دکاندار ہے. اس لیے عورت جب خریداری کے لیے کسی ضرورت سے نکلی ہے تو پھر بارگیننگ بھی کر سکتی ہے تاکہ جو ہے وہ قیمت اس کی کم ہو اور اس کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے. ثنا شیخ انڈیا سے، میری بڑی بہن کا رشتہ ہوا ہے اور لڑکے والے منگنی کا کہہ رہے ہیں، جبکہ میری معلومات کے مطابق اسلام میں منگنی کی رسم نہیں ہے. میں نے اپنی امی کو سمجھایا مگر وہ لڑکے والوں کو کچھ کہنے سے ڈر رہی ہیں اور کچھ جمع پونجی اور قرض کی رقم سے منگنی کی تیاری کر رہی ہیں. اس بارے مشورہ دیں. بالکل غیر شرعی رسم ہے منگنی. صحابہ کے دور میں اس کا نہ کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے. منگنی کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، خطبہ کا لفظ ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا. تو اس لیے منگنی کی رسم کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. اس پہ میں ابھی جاؤں گا. تو وہ سائڈ افیکٹ ہی اس کی علامت ہے، اس کی دلیل ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. البتہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو مجبوری ہوتی ہے. وہ اگر لڑکے والوں کو بولیں کہ منگنی نہیں کرنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسی شدید مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، کیونکہ ایسا صریح حرام تو نہیں ہے. اس کو ناجائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور شریعت ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی ہے. نکاح کو آسان بنائے شریعت نے، بھائی نکاح کا پیغام بھیجو، قبول ہو جائے تو نکاح کرو، نہیں ہو جائے تو مسترد کر دو. یہ منگنی کا بیچ میں یہ کیا کانسیپٹ نکال لیا ہے؟ تو یہ خام ایک فضول سی چیز بیچ میں نکال دی ہے. تو لیکن بہرحال اب بیٹیوں کے رشتے آج کل بڑے مشکل ہو گئے ہیں اور لڑکی والے زیادہ نخرے دکھائیں تو پھر لڑکے رشتہ توڑ دیتے ہیں. تو باپ کی امی کو مسائل ہوں گے آپ کی بہن کے لیے. تو اگر امی یہ سمجھتی ہیں کہ لڑکے والوں کو ہم نے کچھ بول دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو کے رشتہ ہی توڑ دیں، تو پھر مجبوری ہے، پھر لڑکے والوں ہی کو گناہ ہوگا اس کا. انشاءاللہ آپ کی والدہ کو گناہ نہیں ہوگا. وظائف کی منت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسی منت جو لاکھوں میں مان لی ہو. دیکھو وظیفے کی منت کون سا وظیفہ ہے جس کی منت مانی ہے؟ ہر وظیفے کی منت پوری کرنا لازم نہیں ہے. تو منت کے لیے ضروری ہے کہ جو منت مانی ہے وہ عبادت مقصودہ کی ہو اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہو. تو جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا وظیفہ ہے جس کی انہوں نے آپ نے منت مانی ہے تو اس وقت تک اس کا میں جواب نہیں دے سکتا. درود شریف کی منت مانی ہے وہ پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے، اللہ کی عبادت ہے. ہم اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے اور اللہ کے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے ہم نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یعنی عبادت کہتے ہیں غلامی. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو یہ امر تعبدی ہے، تو ہم نے اللہ کے آرڈر پورا کرنا ہے، لہٰذا ہم نے نبی پر درود اور سلام بھیجنا ہے. تو اور زندگی میں ایک دفعہ درود بھیجنا فرض بھی ہے اس آیت کی روشنی میں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ راجح قول کے مطابق اس میں بڑا اختلاف ہے کہ درود شریف کی نظر بھی منعقد ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کچھ کلمات ہیں تسبیح کے جن کی نظر منعقد ہوتی ہے، کچھ کلمات ہیں جن کی نظر منعقد نہیں ہوتی. تو آپ اسپیسیفک جو وظیفہ آپ نے جس کی منت مانی تھی وہ لکھ کے بھیجیں تو میں بتا سکوں گا کہ اس کی منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں ہے.
آرام کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے میرے بھائی؟ آرام جیسے چاہو کرو، البتہ سونے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو، حدیث میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے، باوضو ہو کے لیٹیں زیادہ بہتر ہے، اور دائیں کروٹ پہ لیٹیں، یعنی ابتدا میں دائیں کروٹ ہو، پھر تو رات کو ظاہر ہے آپ کبھی لیفٹ کروٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شروع دائیں کروٹ سے کریں، اور اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا پڑھ لیں، یا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں. یہ طریقہ ہے جی سونے کا. میرے ابو کی خالہ اور پھپھی میرے لیے کیا محرم ہیں؟ جی محرم ہے. ابو کی خالہ بھی آپ کی خالہ ہی کہلائیں گی، آپ کے ابو کی پھپھو بھی آپ کی ہی پھپھو کہلائیں گی. نانی پھپھو، دادی پھپھو کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور ابو کی خالہ کو دادی خالہ کہہ سکتے ہیں. امی کی خالہ کو آپ نانی خالہ کہہ لیں، اور امی کی پھپھی کو آپ نانی پھپھی کہہ لیں. باقی یہ کہ سب محرم ہی ہیں. میری آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے 2 دن پہلے، تو ڈاکٹر نے مجھے آنکھوں کو پانی سے بچانے کا کہا ہے. میں وضو اور فرض غسل کیسے کروں؟ ڈاکٹر نے نہانے سے بھی منع کیا ہے. اگر صرف پانی آنکھوں پہ ہے تو پھر بھائی اس میں یہ ہے کہ جسم کے نیچے کا حصہ دھو لیں آپ، اور آنکھوں پہ کوئی پلاسٹک اس طرح سے باندھ کے پانی بہا لیں سر کے اوپر، تاکہ آنکھوں کے اندر پانی نہ جائے. پلاسٹک جب جن کے بھی زخم ہوتا ہے تو ان کو یہی کہا جاتا ہے اوپر کوئی پلاسٹک کی شاپر چڑھا لیں اور اس پہ پانی بہا دیں. تو یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، پھر جو ہے یہاں سے نیچے دھو لیں، اوپر نہ دھوئیں آپ. تو جس حد تک دھو سکتے ہیں وہ دھونا واجب ہے. جو نہیں دھو سکتے، کسی بھی ہیلے اور تدبیر سے بھی نہیں دھو سکتے، تو وہاں پہ گیلے ہاتھ کا مسح کر لیں، مجبوری میں شرعاً اتنا جائز ہے. اویس آفتاب کراچی سے، اگر میں نماز میں وسوسے آئیں یا ٹینشن ہو تو کیا کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ نماز میں صرف اللہ کی طرف دھیان رہے اور وسوسے نہ آئے. دیکھو جو آپ چاہتے ہیں ضروری ہے کہ وہ ہو بھی جائے. بہت ساری چیزیں آپ ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ 4 شادیاں کر لیں، لیکن نہیں کر پائیں گے اتنے آرام سے. تو چاہتے ہیں انسان کی پوری، آپ چاہتے ہوں گے کہ میری 1 کروڑ آمدن ہو جائے، تو ہوتی ہے کسی کی 1 کروڑ آمدن، ہر آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ نہیں جو چاہتے ہیں وہی ہو جائے. تو نماز میں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہو، خشوع خضوع ہو. کسی کی چاہت اللہ پوری کر دیتے ہیں، کسی کی پوری نہیں کرتے. تو آپ کا کام ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا. آپ نماز میں دل لگانے کی کوشش کریں، بس لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہم پر لازم ہے. تو جیسے اللہ نے کہا ویسے عبادت کریں گے تو اللہ اسی طرح قبول بھی کرے گا. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیں. باقی وسوسوں کو زیادہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے تو وسوسے اور آتے ہیں، کم نہیں ہوتے اس سے. رومان صاحب انڈیا سے، ہمارے ہاں فوڈ ایپس میں کھانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اگر ہوٹل جائیں تو قیمت کم ہوتی ہے، کیا ہم کھانا ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں؟ زائد قیمت رشوت کے حکم میں تو نہیں آئے گی؟ نہیں بھائی، رشوت کے حکم میں کیوں آئے گی؟ فوڈ ایپس میں کھانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ہوٹل جائیں تو کم ہوتی ہے، تو کیوں زیادہ قیمت دے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں تو وہ ایپلیکیشن والے اپنا کمیشن رکھ رہے ہوں گے نا، تو ٹھیک ہے، جائز ہے. میں نے نامحرم کو دھوکہ دے کر اس کا پیسہ کھا لیا، اس کا کفارہ بتائیں. بھائی محرم کا کھایا ہو یا نامحرم کا کھایا ہو، پیسہ تو کھا لیا نا. کفارہ یہی ہے کہ پیسے واپس دیں اس کو، کسی بھی نام سے دے دیں، گفٹ اور ہدیے کے نام سے دے دیں، مقصد اس تک پیسہ لوٹانا ہے، وہ آپ کو لوٹانا پڑے گا. مفتی صاحب، جیسے اسلام اللہ کی طرف سے ہے تو یہودیت اور عیسائیت بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر اسلام ہی کیوں قابل قبول ہے، یہودیت اور عیسائیت قابل قبول کیوں نہیں؟ یہ تینوں مذہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. لیکن اللہ ہی نے ہمیں بتایا کہ یہودیوں نے یہودی مذہب میں تحریف کی ہے، عیسائیوں نے عیسائی مذہب میں، عیسائی کتابوں میں تحریف کی ہے، وہ اپنے اصل مذہب پہ قائم نہیں ہے. تبھی ان مذہبوں کو منسوخ کر کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ جو تورات اور انجیل کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں وہ زندہ ہوں. ان میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر تمام پیغمبروں پر ایمان ہے بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جب وہ منسوخ شدہ مذہب ہیں تو ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی ہے. تو جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا ہے تو نبی کی نبوت تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. ارسلت الی کافۃ للناس، آپ نے فرمایا مجھے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. تو اس لیے اب آپ کی نبوت پہ ایمان لانا اور آپ کو فالو کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوں تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، اور میری اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی کو فالو کریں گے. اگر کوئی اہل کتاب اسلام قبول کرے تو کیا وہ اپنا مذہب مکمل طور پر چھوڑ دے گا؟ جی ہاں، اس کو مکمل اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، اور اسلام میں بہت ساری چیزیں اس کے مذہب کے مطابق ہیں. تو مکمل چھوڑنے کا مطلب وہ بالکل برات کا اعلان کر دے. باقی بہت ساری چیزیں اسلام، جو عیسائیت میں صحیح چیزیں تھیں اسلام نے ان کو باقی رکھا ہے. جیسے عقیدہ توحید، جو اسلام کا اصل، عیسائیت کا جو اصل عقیدہ ہے وہ تو عقیدہ توحید ہے، تو اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے. بلکہ حضرت عیسیٰ کی اوریجنل تعلیمات تو اسلام ہی بتاتا ہے. مفتی صاحب، جو دعائیں عربی میں ہیں ہم ان کو عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں جبکہ ان کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو سکتا ہے؟ تبرکن پڑھتے ہیں تاکہ جو قرآن و سنت میں جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعاؤں کے الفاظ جو ہے ہم وہی ورڈنگ ہماری زبان سے نکلے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، تو برکت کے لیے. باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ دعا کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ دعا مانگنے میں آپ کو مزہ آئے، دل لگے، اور آپ کو پتہ تو چلے کیا مانگ رہا ہوں. اس لیے ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے.
اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر وہ اپنے الفاظ میں دعا مانگا کرے۔ چھرے والی بندوق سے شکار کرنے سے اگر پرندہ فوراً مر جائے تو ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں، مر جائے تو پھر مرنے کے بعد ذبح کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ باقی چھرے والی بندوق یعنی آگے اگر اس بندوق کے بلیڈ ہے اور اس طرح کوئی چیز نکل کے جا رہی ہے جس میں دھار ہے، تو اگر بسم اللہ اکبر پڑھ کے فائر کیا اور وہ دھار جا کے لگی ہے اس کے، تو پھر اگر وہ جانور مر بھی جائے اور آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے تو بھی حلال ہے وہ۔ اسی طرح وہ گولی جس کے آگے بہت باریک نوک ہوتی ہے، باریک نوک ہو جو ایسے جو ہے نا چبھنے والی نوک ہو، تو اس گولی کا شکار بھی حلال ہے۔ لیکن اگر گولی جو نارمل جیسے کلاشن کوف کی یا ٹی ٹی وغیرہ کی گولی یہ آگے سے گول ہوتی ہے تو اس سے اگر جانور مارا تو ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ اگر وہ گولی سے ہی مر گیا تو پھر حلال نہیں ہے۔ کیا پرندوں کو پنجروں میں قید کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہوتا، اگر کیونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں اس پنجرے میں، جانور بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بلا وجہ جانوروں کو قید کرنا کوئی اچھا کام ہے نہیں۔ کوئی آپ کا اگر اس میں کوئی فائدہ ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی بزنس ہے، یا پل جاتے ہیں وہ جانور جس سے آپ مانوس ہوتے ہو تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تنگ کرنے کے لیے جانوروں کو پنجروں میں قید کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ شاہ جمال انصاری انڈیا سے، کیا دیور بیوہ بھابھی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ جی، اگر وہ بھابھی غریب ہے تو دے سکتا ہے۔ اگر بیوی سے زنا ہو جائے تو اس کا شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے شادی شدہ مرد یا عورت کا زنا کرنا۔ میرے 6 مہینے کے بچے نے میرے کپڑوں پر پیشاب کر دیا اور میں نے بھول کر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں جی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ کیا مرد لمبے بال رکھ کر پونی باندھ سکتے ہیں؟ جی، باندھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ عشاء کے بعد سورہ آل عمران اور سورہ مزمل پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کے الگ سے فضیلت کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو ویسے ہی کوئی پڑھ رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب، ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کچھ نوجوان جا کر قبر کھودتے ہیں، اس میں ہماری جمعے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کو دوبارہ کیسے ادا کیا جائے؟ اور قبر کھودتے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں تو ہم اس کی قضا پڑھ لیتے ہیں۔ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ دوسرے کی قبر کھودتے ہوئے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ اپنی جہنم کیوں کھود رہے ہو آپ؟ جمعے کی نماز بھی آپ پر واجب ہے، وہ پڑھنی پڑے گی، اور ظہر عصر کی نماز بھی لازم ہے۔ جنازے میں یا تجہیز و تکفین میں نمازیں قضا کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور قبر کھودتے ہوئے نماز قضا ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ وضو کر کے جاؤ، یا وہیں پانی بھی ہوگا کہیں نہ کہیں، قبر کھودنے کے دوران نماز کا ٹائم آئے تو وہیں جماعت سے نماز پڑھو، ظہر پڑھو، پھر عصر کے ٹائم پہ عصر پڑھو، تو قضا کیوں ہو رہی ہے؟ کبیرہ گناہ اسلام میں، خوب سمجھ لو، فرض نماز قضا کرنا۔ مفتی صاحب، ہمارے یہاں انڈیا میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلقات بنا رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ریکارڈ کرائیں۔ جب آخرت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ مقولہ ہے نا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ کسی مسلم عورت کا کسی غیر مسلم مرد سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ زنا ہے۔ تو بدکاری پہ نکاح کا لیبل لگانا، اس میں تو کفر کا خطرہ ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسلام کی ایک قسم کی اہانت بھی ہے، توہین بھی ہے۔ تو آخرت کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ باقی غیر مسلموں سے ہمیں حکم ہے کہ ہم نارملی اچھا سلوک کریں، لیکن شریعت کی ایک باؤنڈری ہے بھائی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح مسلم کا مسلم ہی سے ہوگا، مسلم لڑکی کا مسلم مرد ہی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب، میں نے اپنے بچے کی پیدائش پر اس کے دونوں کانوں میں اذان دے دی، اقامت نہیں دی، اب 18 مہینے گزر چکے ہیں، اب اس غلطی کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ بس وہ جو دوسرے کان میں اذان دی وہ اقامت ہی سمجھی جائے گی۔ اب احتیاط اسی میں ہے کہ آپ دوسرے کان میں اقامت دے دیں، کوئی بات نہیں ہے، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ ہی اضافہ کرنے ہیں نا، تو احتیاط ہے اس میں، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ سنت پوری ہو جائے گی اس سے۔ میرے 6 مہینے، اچھا یہ ہو چکا ہے۔ اگر نماز میں سورت بھول جائیں اور پھر دوسری سورت شروع کر دیں تو نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی صحیح۔ میری والدہ کو ہر جگہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، 12 سال ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ خیر کرے۔ کیوں نظر آتا ہے بھائی؟ کیا بار بار بعض دفعہ دماغ میں وہ تصور بٹھا لیتی ہوں گی، اس لیے وہ تصور جم جاتا ہے دماغ میں۔ تو باقی یہ کہ اگر کوئی ایب نارملٹی نہیں ہے والدہ کی دیگر ایکٹیویٹیز میں تو پھر ٹھیک ہے، آنے دیں، اچھی بات ہے۔ اور اگر زندگی کے باقی چیزوں میں بھی کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا کچھ ایب نارملٹی کی طرف والدہ کی کیفیت جا رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے۔ غسل جنابت میں اگر بالوں میں تیل لگا ہو تو کیا شیمپو کرنا ضروری ہوگا تاکہ تیل ہٹ جائے؟ نہیں جی، تیل کے اوپر بھی پانی بہانا دینا کافی ہے، شیمپو ضروری نہیں ہے۔ اخشید علی، حیدرآباد انڈیا سے، اگر کوئی جعلی ڈگری پر نوکری کر رہا ہو تو اس کی کمائی حلال ہوگی؟ جی، کمائی کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے، اس کام سے ہے جو کام آپ اگر کام ذمہ داری سے پورا کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ حلال ہے۔ باقی جعلی ڈگری بنوانا ایک الگ ناجائز کام ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس کا تنخواہ سے تعلق نہیں ہے۔ تنخواہ کا تعلق آپ کے کام سے ہے، جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا وہ اگر دل جمی سے کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کی آمدن حلال ہے۔ میت پر کچھ عرصے بعد دوسری میت دفن کرنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، اگر اس پرانی میت کے اثرات ختم ہو جائیں تو۔ عام نارمل جو ہے نا زمین میں، جو نارمل زمین ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا علاقہ نہ ہو، نارمل ٹیمپریچر والی زمین، اور بہت زیادہ نمکیات بھی زمین میں نہ ہو، تو نارمل جو زمین ہے اس میں 10 سال میں میت
ختم ہو جاتی ہے، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 10 سال کے بعد اسی قبر میں دوسری میت کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ کیا قبر میں جزا سزا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ قبر میں جزا سزا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جو نیک آدمی کی قبر ہے وہ کھول دی جاتی ہے، یہ برزخی قبر ہے جس کا محل یہی مادی قبر ہے، ہمیں ایسے نظر نہیں آئے گا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، بالکل ایسے میت پہ حالات گزرتے ہیں جیسے کوئی سوتا ہوا شخص ہوتا ہے۔ اب سو تو اسی بستر پہ رہا ہے، حالات تو اسی بستر پہ ہیں، لیکن وہ عالم خواب میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ہم اس مادی قبر میں مردے کو دفناتے ہیں تو اسی مادی قبر میں اللہ اس کے لیے برزخی قبر بنا دیتے ہیں، تو وہ کشادہ بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال والے ہیں اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اگر وہ برے اعمال والا ہے تو وہ بھیجتی ہے اس کو، ہڈیاں پسلیاں اس کی جو ہے وہ دبوچتی ہیں، اور جہنم کی آگ کے اثرات اس قبر میں آتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں فرعونیوں کے بارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ صبح شام فرعون کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں جاب کرتی ہوں اور میرے 2 بچے ہیں جن کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، اور میرے شوہر اپنی جگہ سے خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے اور مجھے ذہنی طور پر پریشان بھی کرتے ہیں، ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے؟ جاب کرنا آپ کی ذمہ نہیں ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ شوہر کو چاہیے جاب کرے، بیگم کو چاہیے گھر میں رہے۔ تو پھر اگر شوہر تھکے ہوئے ہوں اور بیگم سے پانی مانگے تو بیگم پانی بھی پلائے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، جاب کر رہا ہے۔ اب کام ہی الٹا ہو رہا ہے، بیگم جاب کر رہی ہے، شوہر گھر میں پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے بیگم جب جاب کر کے تھکی ہوئی آئے گی تو گھر کے کام بھی کرے، باہر کے کام بھی کرے، تو یہ تو پھر ظلم ہے نا عورت پہ۔ تو آپ کے گھر کا سسٹم ہی صحیح نہیں چل رہا، تو اس لیے ساری چیزیں پھر الٹی چل رہی ہیں۔ اس سسٹم کو صحیح کر دیں، اور جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، سسٹم کے تحت لے آئیں اس کو۔ تو پھر مجھے امید ہے کہ پھر جب یا تو شوہر خود اس کے پانی پی لے گا یا آپ کو کہے گا تو آپ کے لیے پلانا آسان ہوگا، کیونکہ آپ تھکی بھی نہیں ہوں گی بہت زیادہ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے گھر کے باہر کے کام بھی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے کام بھی عورتیں، تو وہ ظلم ہے عورت کے اوپر، ایک طرح کے کام عورت کر سکتی ہے۔ تو سسٹم کے بجائے اس کو سسٹم کے تحت لے کر آئیں تو پھر صحیح ہو جائے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ باقی شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے؟ تو میں تو یہی کہوں گا جب تک میاں ہے تو میاں کو ہوتا ہی اس لیے کہ اس کے ساتھ رہا جائے۔ اگر وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، بیسک نان نفقہ ہی نہیں اٹھا رہا آپ کا، بیسک ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اور جاب بھی آپ کر رہی ہیں، گھر کے کام بھی آپ کر رہی ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے صرف پیڑے کھا رہا ہے، اور جبکہ وہ کر سکتا ہے جاب بھی، تو خالی پیڑے ہی کھا رہا ہے، تو پھر آپ اس شوہر سے علیحدگی مانگ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر لیس ہونے کے بعد ایسا نہ ہو اس سے بڑی آزمائش میں پڑ جائیں آپ۔ اگر بچے بہت زیادہ ضد کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ضد کو پورا نہ کریں تاکہ ضد کرنے کے عادی نہ ہو۔ بچے جب ضد کرتے ہیں آپ ان کی ضد کو پورا کرتے رہیں تو ضدی بن جاتے ہیں، تو کچھ باتیں ان کی مان لیں، کچھ بولیں نہیں ہے، روتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی انشاءاللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی بہت بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر سنانی چاہیے، اگر خود بیمار ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث ہے نہیں کہ بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھنے سے فائدہ ہوگا، تو باقی بطور رقیہ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود بیمار ہو تو بھی سورہ یاسین پڑھ لیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں رقیہ ہے، رقیہ کا مطلب علاج ہے یہ، تو بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ محمد عرفان یو پی سے، میرے والدین فالتو کام بہت کرتے ہیں جس سے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا، میں انہیں منع کرتا ہوں تو مجھے گالیاں دیتے ہیں، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جب گالیاں آپ کو پسند نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے والدین گالیاں دیں، یا نہ ٹوکیں آپ والدین کو، جو فالتو کام کر رہے ہیں تو آپ کرنے دیں۔ تو آپ جب فالتو کام سے روکتے ہیں تو والدین ایک اور فالتو کام شروع کر دیتے ہیں آپ کو گالیاں دینے کا، تو کیوں ڈبل فالتو کام کروا رہے ہیں؟ جتنے فالتو کام کر رہے ہیں اسی پر ان کو گزارا کرنے دیں، آپ مزید ان سے فالتو کام مت کروائیں۔ تو آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں، ابا اماں کو زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے محلے کے ایک بیمار بکرے کے لیے مسجد میں نماز کے بعد دعا کروائی کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور اس کی تکالیف کو دور فرمائے۔ کیا اس طرح مسجدوں میں بکروں کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کوئی تھانہ یا نہیں ہے جہاں لوگوں کی گمشدہ چیزوں کے اعلانات ہوں، اور نہ بکروں کی دعاؤں کی جگہیں ہیں، تو بکرے بلے تو پتہ نہیں کس کس کے بیمار ہوتے رہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی امام صاحب کو محبت سے سمجھا دیں، امام صاحب کوئی ایسا نہ کیا کریں آپ آئندہ، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑ دیں امام صاحب کو اپنے حال پہ۔ آنا تو اس بکرے نے ہو سکتا ہے کٹ کے امام صاحب کے پیٹ میں ہی ہو، تو امام صاحب تو اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کی صحت کی دعا کر کے۔ اچھا خیر، میں عالمہ کا کورس نہیں کرنا چاہتی اور میرے گھر والے مجھے زبردستی عالمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا گھر والوں کا زبردستی کرنا جائز ہے؟ میں آپ کو مشورہ دوں گا، جب اتنے اچھے کام کی دعوت دے رہے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کو عالمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بن جائیں۔ آپ کا دل نہیں لگ رہا تو بعض دفعہ نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے دل لگ جاتا ہے۔ تو باقی زبردستی تو نہیں کرنی چاہیے، تعلیم ایسی چیز نہیں ہے جو زبردستی حاصل ہو، اس میں تو جب تک اپنا دل نہیں ہوتا تو نہیں کوئی بن پاتا۔ تو زبردستی کو تو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا، حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، زبردستی نہ کریں گھر والے۔ لیکن آپ کو ویسے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اتنی اچھی فیلڈ ہے، دین کا علم آپ حاصل کریں گی تو بن جائیں، بہت اچھی بات ہے، زبردستی کے بغیر بن جائیں، اپنی خوشی سے بن جائیں آپ عالمہ۔ محمد معاذ بہاول نگر سے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اور روضہ مبارک پر پڑھا جانے والا سلام خود سنتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سنتے ہیں؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے
کہ جب کوئی دور سے نبی پر درود پڑتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو فرشتے وہ درود نبی پر پہنچاتے ہیں، اور جب نبی کے قریب، قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام پڑھتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سلام کو سنتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ اس پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں نبی کی قبر پہ ہزاروں لوگ درود و سلام پیش کرنے ہیں، تو کیا سب کا سلام سنتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ معجزہ ہے۔ برزخ کے حالات کو آپ دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے، وہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں، یہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں۔ تو جب حدیث میں ایک چیز ہمیں بتا دی تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جب نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو آپ بنفس نفیس سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے قبر کے دور سے، تو فرشتے وہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں آئرلینڈ میں ایک مسجد نے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنے کا اعلان کیا، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں اختلافی مسئلہ ہے مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھنا، تو حالت اقامت میں تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ مسافر جب آپ سفر میں ہوں تو پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک جائز ہے سفر کی حالت میں کہ آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک بھی جائز ہے سفر میں مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ مغرب کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے اس بارے میں انشاءاللہ ایک بہت جلد ایک کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ اس مسئلے کو مدلل بیان کروں گا کہ مغرب کو آپ نے ڈیلے کیا عشاء کے قریب، عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نے مغرب پڑھ لی، تھوڑا سا آپ ٹھہرے اور پھر عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ نے عشاء پڑھ لی، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ صرف سفر میں جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک، حضر میں بھی جب کوئی ضرورت ہو تو اس طرح کر سکتے، جیسے بیمار آدمی ہے اس کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہے، تو وہ اس طرح سے ظہر عصر کو بھی جمع کر سکتا ہے اور مغرب عشاء کو بھی۔ تو اس بارے میں احناف کا جو موقف ہے دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے سوائے حج کے موقع کے۔ تو حج میں جو ہے نا وہ تو ظہر کے ساتھ ہی عصر اور مغرب کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کبھی بھی دو نمازیں آپ نے اکٹھی نہیں پڑھی ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اکٹھی ایسے کہ ظہر کو عصر کے وقت کے اندر لے گئے ہوں یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا ہو ظہر کے وقت میں ہی، اس طرح اکٹھی نہیں پڑھی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیث بھی بیان کی ہے، تو ایک طرف عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہے، تو ظاہر ہے نہیں پڑھی کا مطلب یہ کہ ایسی اکٹھی کہ ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی وقت کے اندر داخل کر دیا، یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا، ایسا نہیں اکٹھی کی۔ ہاں ایسی اکٹھی کی ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کیا، عصر کے قریب لے گئے، اور ظہر کے ساتھ عصر، یعنی ظہر آخری وقت میں پڑھی اور پھر عصر کا وقت داخل ہوتے ہوئے عصر پڑھ لی، اور مغرب کو عشاء کے قریب لے گئے اور مغرب پڑھی، تھوڑی دیر ٹھہر کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو بخاری کی حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، بعد میں باقاعدہ میں انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ۔